اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں ارشاد فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرا رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ، بدتمیز لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ اور بد کرداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں ان جاہلوں سے پھر بھی عاجزی اور انکساری کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا کے برابر میں حضرت عبداللہ ابن جدان کا مکان تھا۔ رسول کریم وہاں سے گزر رہے تھے اور آگے سے یعنی سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ خبیث العلم مصطفیٰ جار رحمت سے الجھتا چلا جا رہا تھا۔ محبوب کریم اس سے بار بار بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ مصطفیٰ سے الجھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کام کیا، ایک نوکیلا پتھر اٹھایا۔ کچھ مفسرین نے اس کو یوں لکھا ہے کہ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر مارا۔ مصطفیٰ پر ظلم و ستم اس نے کیا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر گئے، آپ کے سر انور سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے کچھ نہیں فرمایا، چلے گئے۔ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ آج کوئی طوفان آنے والا تھا۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے اور طوفان آنے سے پہلے ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ طوفان آنے سے پہلے خاموشی ہو جاتی ہے۔ آج مصطفیٰ جو خاموشی سے گزر کے چلے گئے تھے، اسی لیے اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی طوفان آنے والا ہے۔ آپ چلے گئے، صحن حرم میں پہنچے اور آپ نے اپنے سر انور کو اور چہرے مبارک کو آب زمزم سے دھویا اور اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دی۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تو جس حال میں مجھے رکھے گا میں راضی ہوں، مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب جو ابھی تک ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، حضور کے چچا ہیں، یہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے واپسی پر آ رہے تھے تو بڑا اترا کر کے چل رہے تھے، عجیب انداز سے چل رہے تھے۔ دو لونڈی کھڑی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اگر عبد المطلب کے بیٹے امیر حمزہ کو یہ علم ہوتا کہ آج اس کے بھتیجے محمد کے ساتھ میں عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو یہ اس کی چال نہ ہوتی۔ آپ کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی، ٹھہر گئے، رک گئے، اور وہ جو فاخرانہ آپ کی چال تھی تبدیل ہو گئی۔ رکے، تجسس کے ساتھ پوچھا کیا بات ہے؟ پورا ماجرا بیان کیا۔ سخت غصے میں آ گئے۔ وہ جس بھالے سے آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اسی بھالے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں آپ صحن حرم میں پہنچے۔ یہ قریش مکہ اور کافر مکہ اپنی اپنی نشستیں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے صحن حرم کے اندر۔ ایک تخت پر اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ میں ابو جہل بھی براجمان تھا۔ آپ گئے، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، جا کر کے سیدھا وہ بھالا ابو جہل کے سر پر مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر! اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے چیلے چپاٹے اٹھے، لیکن ابو جہل نے بیٹھا دیا۔ بڑا قائم شخص تھا یہ جانتا تھا کہ ابھی تو یہ تنہا آئے ہیں،
اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو پھر بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، لڑائی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جانتا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ اپنے بات کے پاورفل اور طاقتور آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے بٹھا دیا کہ وہ کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ صحن حرم میں پہنچے، مصطفیٰ کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں تھی۔ مصطفیٰ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور آواز دیا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے سر کو اٹھاؤ۔ لیکن مصطفیٰ نے اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھائی۔ پھر آواز دیا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاؤ۔ جناب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی بھی اپنی پیشانی سجدے سے نہیں اٹھائی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، یا ابن اخی، میں تمہارا بدلہ تمہارے دشمن سے لے کر کے آ گیا ہوں، تم خوش ہو جاؤ، اپنی پیشانی کو اٹھاؤ۔ مصطفیٰ نے اپنی پیشانی سجدے سے اٹھائی اور بڑے تجسس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب کہنے لگے، میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ کے آ گیا ہوں، تم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ جناب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، وقت یابری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ زبان سے نکلا، تم کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اسی خدا کی تم عبادت کرنا شروع کر دو، مجھے خوشی مل جائے گی۔ کہا بس اتنی سی بات؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاں بس اتنی سی بات۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب عرض کرنے لگے، پھر کلمہ پڑھائیے، غلامی کے اندر قبول فرما لیجیے۔ آپ دیکھیے گا اور غور فرمائیے گا اور سوچئے گا اس بات کو کہ یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی۔ جو حضور چاہتے تو چند لمحوں کے اندر ابو جہل کا سر کٹ کے زمین پر پڑا ہوتا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ فرمایا تو یہ فرمایا کہ جس خدا کو میں خدا مانتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اسی خدا کی تم عبادت کرنا شروع کر دو، مجھے خوشی مل جائے گی۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کتنا بڑا دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور جبکہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جھکنے نہیں دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے تو چند لمحوں کے اندر ابو جہل کا سر کٹ کے زمین پر پڑا ہوتا، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، مجھے خوشی اس بات سے ملتی ہے کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں بس اسی خدا کی تم عبادت کرنا شروع کر دو۔ میرے لیے یہی مسرت کا پیغام ہے، یہی میرے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب فرماتا ہے میرے نیک اور برگزیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں پھر بھی وہ ان سے عاجزی اور انکساری کی بات کرتے ہیں۔